السلام علیکم۔ نوائے وقت کے کالم نگار ٹی وی تجزیہ کار فضل حسین ایوان کی کتاب میں ہوں عمران خان شائع ہوئی، جس نے کافی شہرت پائی۔ اس سے قبل ان کی ایک اور کتاب موت سے زندگی کی طرف بھی شائع ہو چکی ہے، جس میں روحانیت، ہمذات اور اس جنم پر بھی بحث کی گئی ہے جو موت کی دہلیز سے ہو کر دوبارہ زندگی میں داخل ہوا۔ اس حوالے سے کتاب میں ایسے لوگوں کے حیرت انگیز انٹرویوز شامل کیے گئے ہیں جو موت کو گلے لگا کر واپس آئے۔ اس کتاب میں ہمذات کو تسخیر کرنے کے مروجہ طریقے بھی بتائے گئے۔ آج اس کتاب سے حامد میر کی سرگشت قارئین کی نظر کرتے ہیں۔ کتاب میں تصوف کی جھلکیاں بھی نمایاں ہیں۔ حامد میر کا کہنا ہے، موت کا خوف انسان کو بزدل بنا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا خوف انسان کو موت کے خوف سے آزاد کر دیتا ہے۔ میں نے موت کو ایک دفعہ نہیں بار بار اپنے سامنے کھڑے دیکھا۔ موت نے جب بھی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، میں نے صرف اپنے اللہ کو یاد کیا اور موت میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں بہت گناہگار انسان ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بار بار مجھے زندگی سے بچایا اور کچھ مزید وقت دیا تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ جب موت سامنے آ جائے تو انسان کے دل و دماغ پر کیا گزرتی ہے۔ ایک دفعہ تو ایسا بھی ہوا کہ موت کے کچھ لمحوں کے لیے میرے سامنے کھڑی تھی، پھر آگے بڑھی اور مجھ سے بغل گیر ہو گئی، جس کے بعد میں نے اپنے ہوش کھو دیے۔ موت میں ہوش میں واپس آیا تو میں زندہ تھا اور کافی دیر تک مجھے یقین نہیں آیا کہ میں زندہ ہوں۔ یہ واقعہ 2014 کا ہے، لیکن اس واقعے کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں یہ بتانا ضروری ہے کہ پہلی دفعہ موت سے ملاقات کیسے ہوئی۔ یہ نومبر 2001 کا پہلا ہفتہ تھا۔ 9/11 کو 2 ماہ اور افغانستان پر امریکی حملے کو 1 ماہ گزر چکا تھا۔ میں القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن سے ملاقات کے لیے کابل کی گلی کوچوں میں بھٹک رہا تھا۔ اسامہ بن لادن کا ایک قریبی ساتھی مجھے ایک ٹھکانے سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے پر لے جا رہا تھا۔ کبھی عرب، کبھی چیچن اور کبھی افغان جنگجوؤں سے ملاقات ہو رہی تھی۔ شہر پر دن رات بمباری جاری تھی اور مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ میں اسامہ بن لادن کا انٹرویو لینے میں کامیاب ہو بھی گیا تو واپس زندہ نہیں جا پاؤں گا۔ 5 نومبر 2001 کی رات میں نے ایک کئی منزلہ عمارت میں گزاری جہاں بجلی تک نہ تھی۔ رات گئے اس عمارت کے آس پاس بمباری شروع ہو گئی اور لوگوں کی چیخ و پکار موت کا اعلان بن گئی۔ اس عمارت میں القاعدہ کے کئی جنگجو موجود تھے۔ ان سب نے نفل پڑھنے شروع کر دیے اور بلند آواز میں شہادت کی دعائیں مانگ کر ہتھیار اٹھا کر عمارت کی چھت پر جانے لگے۔ ایک جنگجو نے مجھے کہا کہ بھائی میری شہادت کی دعا ضرور کرنا۔ پھر اس نے ایک لالٹین جلائی، دائیں ہاتھ میں AK-47 گن تھامی، بائیں ہاتھ میں لالٹین اٹھائی اور چھت پر جانے لگا۔ تو میں نے پوچھا، یہ لالٹین کیوں لے جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ دشمن کے ہیلی کاپٹروں کو نشانہ بنانے کے لیے کچھ روشنی چاہیے۔ اس نے کہا کہ دشمن فضا میں سے لالٹین کی روشنی پر حملہ کرے گا اور تمہیں ختم کر دے گا۔ وہ مسکرایا اور چلا گیا۔ کچھ دیر میں اس عمارت پر بمباری شروع ہو گئی۔ میں بوکھلا کر نیچے کو بھاگا۔ وہاں ایک نورستان نوجوان نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہا کہ بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں، موت ہمارے سامنے کھڑی ہے۔ آج رات ہماری موت لکھی ہے تو یہ ضرور آ جائے گی، نہیں لکھی تو ہم بچ جائیں گے۔ کچھ دیر میں بمباری بند ہو گئی۔ فجر کی اذان تک میں آنکھیں بند کیے قرآن آیات کا ورد کرتا رہا۔ اذان کی آواز کانوں میں پڑی تو احساس ہوا کہ میں بچ گیا ہوں۔ 6 نومبر کی صبح میں نے اسامہ بن لادن کا انٹرویو کیا۔ جس جگہ انٹرویو ہوا یہ کابل میں وزیر اکبر خان کا علاقہ تھا۔ انٹرویو ختم ہونے کے بعد اسامہ بن لادن اور ڈاکٹر ایمن الزہواری نے مجھے ناشتہ کروایا اور اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ مجھے فوری طور پر خم بارڈر پہنچایا جائے۔ اس جگہ سے نکلنے کے 15 منٹ بعد وہاں امریکی طیاروں نے بمباری کی، لیکن وہاں سے سب نکل چکے تھے۔ موت سے دوسری مرتبہ آمنا سامنا اکتوبر 2005 میں شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں ہوا۔ میں اپنے ایک مقامی صحافی دوست حیات اللہ خان کے ہمراہ ٹل سے میر علی آیا اور
وہاں سے مجھے اپنا نشاں جانا تھا کہ کھجوری چیک پوسٹ کے قریب ہم پر فائرنگ شروع ہو گئی۔ فائرنگ کے دوران میرے کیمرہ مین حمران الیگزینڈر نے کیمرہ بند نہیں کیا اور ہم نے فائرنگ کے دوران افراتفری کے مناظر کو فلم بند کر لیا۔ ہمیں ایسا لگا کہ یہ ایف سی اور طالبان کے درمیان فائرنگ تھی اور ہم درمیان میں پھنس گئے تھے، لیکن جب اگلے دن میرانی شاہ بنو روڈ پر 2 جگہ فائرنگ کا سامنا کیا تو یقین ہو گیا کہ کوئی سامنے آئے بغیر ہمیں شمالی وزیرستان سے بھگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ 2006 کی اسرائیل لبنان جنگ کے دوران میں نے اپنے کیمرہ مین شبیر کے ساتھ بیروت میں 3 ہفتے گزارے۔ ایک دن جنوبی بیروت کے علاقے الداحیہ میں حزب اللہ کے ہیڈ کوارٹر پر اسرائیلی طیاروں نے بمباری شروع کی تو میں کانا سے واپس آ رہا تھا۔ میں نے اپنے ڈرائیور اور گائیڈ سے کہا کہ بمباری والے علاقے میں چلو۔ اس نے روکا، لیکن میں نے کہا کہ ہم قریب جا کر فلم بنانا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی ہم الداحیہ میں داخل ہوئے تو حزب اللہ کے جنگجو مورچوں سے نکل آئے اور ہمیں گرفتار کر لیا گیا۔ حالت جنگ میں انہوں نے ہماری ایک نہ سنی اور ایک بڑی عمارت میں قائم جیل میں بند کر دیا۔ میں اور کیمرہ مین شبیر جیل میں حیران اور پریشان ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے کہ بمباری شروع ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ ہی دیر میں چھت ہمارے اوپر آ گرے گی، کیونکہ چھت کا پلستر ٹوٹ کر ہمارے اوپر گر رہا تھا۔ شبیر نے آنکھیں بند کی اور دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ میں نے بلند آواز میں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا پڑھنی شروع کر دی۔ حزب اللہ کے جنگجو خوف کے مارے چیخو پکار کر رہے تھے اور اپنے اہل خانہ کو آخری کالیں کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد بمباری بند ہو گئی۔ حزب اللہ والوں نے مجھے پوچھا کہ میں کیا پڑھ رہا تھا۔ میں نے بتایا کہ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا تھی جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے لیے پڑھی تھی۔ انہوں نے تھوڑی سی تفتیش کے بعد ہمیں چھوڑ دیا۔ 2009 میں ایسا ہی واقعہ غزہ میں پیش آیا۔ میں غزہ کے القدس ہوٹل میں مقیم تھا۔ ایک رات اسرائیلی طیاروں نے بمباری کی اور ہوٹل کا کچھ حصہ تباہ ہو گیا، تاہم جہاں میں مقیم تھا وہ حصہ بچ گیا۔ موت سے میرا بار بار آمنا سامنا ہوتا رہا، لیکن تفصیلی ملاقات 19 اپریل 2014 کو کراچی میں ہوئی۔ 2014 میں سابق ڈکٹیٹر پرویز مشرف کے خلاف آئین سے غداری کے مقدمے کی سماعت شروع ہوئی تو وہ عدالت میں پیش ہونے کی بجائے آرمڈ فورسز انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی راولپنڈی میں جا پہنچے۔ ایک دن AFI سے میں موجود ایک ذریعے سے مشرف کے میڈیکل رپورٹ فراہم کر دیں، جس کے مطابق ان دونوں موصوف کی صحت بالکل ٹھیک۔ میں نے جیو نیوز پر کیپٹل ٹاک میں اس میڈیکل رپورٹ پر تبصرہ کیا تو مشرف کے کچھ قریبی ساتھیوں نے مجھے وارننگ دی کہ میں مشرف پر تنقید بند کر دوں۔ اس دوران بلوچستان میں لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے سرگرم 75 سالہ ماما قدیر بلوچ نے کوئٹہ سے اسلام آباد لانگ مارچ شروع کر دیا۔ مجھے کہا گیا کہ میں ماما قدیر بلوچ کو بھی اہمیت نہ دوں۔ کچھ دیگر ذرائع سے بھی مجھے دھمکیاں مل رہی تھیں، لہٰذا میں نے اپنے ادارے کی انتظامیہ کو تحریری طور پر بتا دیا کہ کون مجھے دھمکیاں دے رہا ہے اور اگر مجھ پر حملہ ہوا تو کون ذمہ دار ہوگا۔ 19 اپریل کو مجھے ایک خصوصی ٹرانسمیشن کے لیے کراچی بلایا گیا تو میں نے معذرت کر لی، لیکن جیو کے ڈائریکٹر پروگرامنگ معاذ غامدی کے اصرار پر میں نے کراچی آنے کی حامی بھر لی۔ چھٹی حص مجھے خبردار کر رہی تھی کہ کراچی میں خطرہ ہے۔ 19 اپریل کی صبح میں نے اپنی اہلیہ سے کہا 19 اپریل کی صبح میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ ایک کالے بکرے کا صدقہ دے دیا جائے۔ صدقہ ہو گیا تو میں نے اپنی طرف سے چالاکی کرتے ہوئے اسلام آباد سے کراچی PIA کی پرواز کا وقت بھی تبدیل کرا دیا۔ اس دن مشرف کو اسلام آباد سے کراچی منتقل کیا جا رہا تھا۔ میں نے شام کی بجائے دوپہر کی پرواز لی تاکہ دن کی روشنی میں کراچی پہنچ جاؤں اور مشرف کی حفاظت کے لیے اقدامات کا بالواسطہ فائدہ اٹھا لوں۔ دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے میں نے اسی شام اسلام آباد سے کوئٹہ کی پرواز میں بھی بکنگ کرا لی۔ شام 5 بجے میں کراچی پہنچ گیا۔
ایئرپورٹ پر موجود جیو نیوز کی گاڑی کے ڈرائیور سے میں نے پہلا سوال یہ پوچھا کہ سیکیورٹی گارڈ ہے یا نہیں۔ اس نے کہا ایئرپورٹ کے باہر انتظار کر رہا ہے۔ ایئرپورٹ کے باہر سے سیکیورٹی گارڈ کو گاڑی میں بٹھا لیا گیا۔ ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہی ناتا خان پل کے نیچے گاڑی آہستہ ہوئی تو دائیں طرف سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ شاید میں ذہنی طور پر اس حملے کے لیے تیار تھا۔ میں نے ڈرائیور سے کہا گاڑی بھگاؤ۔ دائیں طرف سے گولیاں گاڑی کے کھڑکی کا شیشہ توڑ کر میرے کندھے اور پیٹ میں پیوست ہو چکی تھیں۔ مجھے محسوس ہوا کہ پہلے میرے جسم کے اوپر والے حصے پر فائرنگ ہوئی، بعد میں نچلی طرف گولیاں آ رہی تھیں جو میری ٹانگوں میں پیوست ہو رہی تھیں، لہٰذا میں نے بچاؤ کے لیے گاڑی کی سیٹ پر لیٹنے سے گریز کیا۔ ڈرائیور گاڑی بھگا ہی رہا تھا اور بوکھلاہٹ میں دوسری گاڑیوں سے بھی ٹکرا رہا تھا۔ میں نے قرآنی آیات کا ورد شروع کر دیا اور ہوش و حواس بحال رکھتے ہوئے فون پر اپنے ساتھیوں کو اطلاع دے دی کہ مجھ پر حملہ ہو گیا ہے اور میں زخمی ہوں۔ میرا ڈرائیور اور سیکیورٹی گارڈ آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ مجھے لیاقت میڈیکل ہاسپٹل لے جایا جائے۔ گارڈ نے کہا کہ یہ ہاسپٹل محفوظ نہیں ہے۔ اچانک دوبارہ فائرنگ شروع ہو گئی۔ ڈرائیور نے گاڑی کے شیشے میں دیکھ کر بتایا کہ حملہ آور موٹر سائیکل پر پیچھا کر رہا ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھے آغا خان ہسپتال لے جاؤ۔ اس دوران حملہ آور دوبارہ قریب آ گئے۔ آغا خان ہسپتال کے اندر جاتے ہوئے گاڑی کی رفتار آہستہ ہوئی تو حملہ آور نے قریب آ کر فائرنگ کی اور ایک گولی میرے پیٹ کے نچلے حصے میں لگی۔ اچانک میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، ماتھے پر پسینہ آ گیا اور میں نے کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیا۔ میری بیٹی عائشہ کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ مجھے اس کی فکر لاحق ہو گئی کہ وہ میری موت کا صدمہ کیسے برداشت کرے گی۔ میں نے دعا کی، یا اللہ میری بیٹی اور اہل خانہ کی حفاظت کرنا۔ گاڑی ایمرجنسی کے سامنے کھڑی ہو چکی تھی۔ اسٹریچر آ چکا تھا۔ میں نے گاڑی سے باہر قدم نکالنے کی کوشش کی تو جسم میں جان نہ تھی۔ لڑکھڑاتا ہوا گاڑی سے نکلا تو مجھے اٹھا کر اسٹریچر پر ڈالا گیا۔ میں نے غنودگی کے عالم میں اپنا موبائل فون مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ آخری کال خواجہ محمد آصف کی آئی تھی اور ان سے بات کرتے کرتے گولی میرے پیٹ میں لگی۔ وہ ہسپتال کے اندر ہونے والی بھاگ دوڑ کی آوازیں سن رہے تھے۔ جب تک میرے حواس قائم تھے میں اللہ کو یاد کرتا رہا۔ پھر مجھے بے ہوشی کے دوران کچھ انجیکشن لگا کر میرا آپریشن شروع کر دیا گیا۔ ڈاکٹر انعام پال نے میرے پیٹ میں سے ایک گولی نکال لی، دوسری چھوڑ دی کیونکہ وہ بہت نیچے چلی گئی تھی۔ مثانہ متاثر ہوا تھا، لہٰذا پیشاب کا مصنوعی نظام جسم میں لگایا گیا۔ کمر کے نچلے حصے اور کندھے سے گولیاں نکال لی گئیں۔ دائیں ران میں گولی ہڈی کے اندر چلی گئی تھی، یہ گولی بھی نہ نکالی گئی۔ 6 میں سے 2 گولیاں جسم کے اندر تھیں۔ بائیں ٹانگ میں گولی آر پار ہو گئی تھی اور ایک بڑا سوراخ بنا گئی۔ حملے کے تیسرے دن مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے سرہانے کھڑی نرس کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی۔ میری آواز بند تھی اور آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا۔ یقین نہیں آیا کہ میں زندہ بچ گیا ہوں۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری بیٹی صدمے سے بچ گئی۔ آغا خان ہسپتال کراچی میں گزرنے والی 7 راتیں زندگی کی مشکل ترین راتیں تھیں۔ موت سے بغل گیر ہونے کے بعد موت کا خوف مزید کم ہو گیا اور اللہ تعالیٰ پر یقین پہلے سے زیادہ مستحکم ہو گیا۔ کئی ماہ تک میں چلنے پھرنے کے قابل نہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمت دی اور میں اپنے قدموں پر پھر کھڑا ہو گیا۔ سچ یہ ہے کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے۔ ہر انسان کو ایک نہ ایک دن ضرور مرنا ہے۔ مجھے بھی ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، لیکن میری موت کا فیصلہ کوئی انسان نہیں بلکہ صرف اللہ پاک کی ذات کرے گی انشاءاللہ۔ شکریہ۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔